اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی دیوی جو دن کو رات میں تبدیل کیا کرتی تھی اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے؟ عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ کعبے میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا؟ عرب کے مشہور بت یعنی لات اور عزا کون تھے؟ کیا حقیقت میں یہ کوئی انسان تھے اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح فرمایا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر دور کے اندر شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبے کے اندر بت پرستی کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح کعبے کے مسلمانوں کو شیطان نے اللہ کی وحدانیت سے دور کیا اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت جن کا نام لات اور عزا تھا، لات کے معنی جھک جانا، چونکہ لوگ اس کے سامنے اکثر جھکے رہتے تھے اور اس کو کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو تبدیل کرتا اس کی ذمہ داری ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دونوں بت عرب کے اندر اتنے مقبول تھے کہ لوگ بات بات پر ان بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والے قائم لات اور عزا کے نام پر لوگوں سے بہت سارا مال و دولت کماتے، پھر روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں عرب کے یہ دونوں مشہور بت یعنی لات اور عزا کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا، چونکہ مکے میں لوگ مکے کی زیارت کے لیے کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر قسم کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لات ایسا شخص تھا جو کہ ستو کو کھولا کرتا تھا۔ اس زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی، اس وجہ سے عزا کے بارے میں نعوذ باللہ یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزا نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ تمام سرداروں کے مشورات کے مطابق لات اور عزا کی شادی کر دی گئی اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا جب شادی کی پہلی رات اپنی حجرے میں یعنی کمرے کے اندر داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ دونوں لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ عزا دیوی کو چاہنے والے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عزا کبھی بھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی وجہ سے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ اس زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام سردار عمر بن الہی تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں بہت بڑے دو بت بنا دیے۔ چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے تھے اور ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدہ کرنے لگے تھے۔ ابن اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات و طائف کے وہ قبیلے بنو ثقیف کے زیر اثر نگرانی تھے اور اس سے پہلے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔
ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن الہی نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کو پوجا کرتے تھے، اور ان کے لیے خاص قسم کے حجرے بھی بنا رکھے تھے۔ جس طرح لوگ کعبے کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کے لیے بھی قربانی کا جانور بھی بھیجتے تھے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا، جس طرح کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اس طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابن طفیل سے مروی ہے کہ وہ فرماتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا اور وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکڑ کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کیا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے وہ بت توڑ دیا ہے اور اس کا گھر بھی۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت خالد بن ولید دوبارہ اسی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو چوکنا رکھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں حضور کو اطلاع دی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزا ہی تھی۔ اس طرح رب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا اور مکہ کے پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے اور راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔